قرآن ٹیسٹ دیتا ہے، کہتا ہے قل ارائیتم، تم ان سے کہو کہ کبھی یہ بھی تم نے سوچا کہ ان کان من عند اللہ، یہ اللہ ہی کا کلام ہوتا، فرض کرو، ابھی فرض کر لو، کبھی ایسا سوچا کہ اگر یہ اللہ ہی کا کلام ہوا تم مان نہیں رہے، اور اس کے بعد ثم کفرتم بھی، اور تم نے انکار کر دیا اس کا، کبھی یہ سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد تم راستہ کھونے کے ایسے راستوں پہ چلے جاؤ گے جہاں نہیں ملے گا، بڑی دور نکل جاؤ گے۔ قرآن کب سے کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے تھے کہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر ایسے ہی ہوا، یہی سچ ہوا تو؟ کچھ بھی تو نہیں چھوڑا ہے کسی جگہ کو۔ آپ کوئی فلسفی بتائیے، میں آپ کو بتاؤں گا قرآن نے کہاں پہ اس کا ریفرنس دیا ہے۔ وہ 1400 سال پہلے ایک اس شخص نے جو پڑھا لکھا نہیں تھا، سلام ہوں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے بہت سے ان واقعات کا ذکر کیا تھا جو حال میں گزرے، بڑے پیتھیٹک واقعات تھے، بڑے دل ہلا دینے والے واقعات تھے، اور اس کے بعد اتنی بات میں نے کہی تھی کہ ان واقعات کے جو ذمہ دار تھے، ان ظلموں کے، مظالم کے جو ذمہ دار تھے، ان کے لیے اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ انہیں پھانسی بھی دے دی جائے۔ ایک پھانسی سے کام نہیں چلتا۔ کتنی زندگیاں، کتنی نسلوں تک برباد ہوئیں، نواب، راجے، مہاراجے، اور دوسرے جو بہت سے واقعات میں نے چند تاریخی رکھے تھے، قریب کی تاریخ کے، بالکل جو حال میں گزرے۔ پرانے بھی رکھ سکتا تھا میں، لیکن لوگ تاریخ میں ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ یہ تو خود لکھ لی ہے، اس لیے یہ حال کے واقعات میں نے رکھے تھے۔ تو لاجک یہ کہتی تھی، دل یہ کہتا ہے، دنیا میں ان کی سزا کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، اس سے آگے جانی چاہیے پنشمنٹ یا سزا۔ مجھ سے کہا گیا کہ بڑے آپ نے ایسے واقعات رکھے کہ جو سنے نہیں جا رہے تھے، وہ پہلو رکھے ان لوگوں کے جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے اچھائیاں کی، ان کا بھی کچھ بدلہ ہونا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں رکھا، وقت کم تھا۔ میں پھر تاریخ میں پیچھے جاؤں، نبی ہیں، رسول ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے اور ان کی زندگیاں، وہ پھر ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہیں کہ ان کے عقیدت مندوں نے لکھ لی ہے وہ تاریخ۔ میں بالکل قریب کے دور کی صرف اس لیے ایک شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی، مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ایک ایسا شخص جس کے قریب قریب سب مخالف تھے ان کی فکر کے، ان کی زندگی میں، لیکن ہر ایک یہ ساتھ میں جوڑنا ضروری، برائی کرتے وقت، یا برائی نہیں، تنقید کرتے وقت یہ ساتھ میں کہنا لازم سمجھتا تھا کہ ان جیسا نیک آدمی نہیں دیکھا۔ صرف ایک ہی شخص ایسا گیا، یا میرے علم میں کم از کم ایک ہی شخص ہے، ایک ہی صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف برائیاں کی اور آ کے بیٹھتے بھی تھے، پاس میں بیٹھتے تھے۔ ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ یہ کیوں آتے ہیں، وہ اپنی باتیں کہتے رہتے تھے، طالب علم کی طرح سر جھکا کے سنتے رہتے تھے۔ وہ ایک دن مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں موجود تھا، میں نے کہا کہ ان کو کیوں آنے دیتے ہیں بھائی؟ تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مجھ سے کہا کہ ابھی گھر جاؤ، معافی مانگ کے آؤ۔ حکم دیا تھا، میں گیا، معافی مانگ کر آیا۔ ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا کر رہے تھے۔ تو وہ جس نے کسی کی تکلیف سنی، جس کو کبھی نہیں جانتا تھا، سامنے تذکر آ گیا تو آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری ہو جاتے تھے، ہر ایک کی، جس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر اتنا کافی نہیں ہوتا تھا، پھر 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ معلوم نہیں کتنا وقت کہاں سے آتا تھا۔ ان کے پڑوس میں نیچے ایک لیڈی تھی، رہتی تھی، جو بوڑھی ہو گئی تھی، عقل جو ہے معاف ہو جاتی ہے، کیسی عمر میں تھی، بڑی گالیاں دیتی تھی انہیں، اور ان کا روز سودا لا کر دیتے تھے، ان کے گھر کا پانی بھرتے تھے، گھر میں نہیں تھا تو وہ مسجد سے بالٹی بھر کے لاتے تھے ان کے لیے، اور وہ گالیاں دیتی تھی۔ اب وہ جو ان کے گھر میں جو کوڑا اٹھانے کے لیے آتی تھی، بہن کہتے تھے اسے،
اور گھر میں کبھی پھل آئے تو وہ اس کا حصہ ضرور رکھتے تھے کہ وہ بہن کے لیے ہی، چھل کے دیکھے کہ یہاں پر تو اس کا دل چاہے گا نا۔ کبھی اتفاق سے اگر ایسا ہو جائے کہ ممکن نہ ہو، مہمان ہیں آئے تھے گھر میں، پھل نہیں بچے تو اس کو لپیٹ کے بڑی دور پھینک کے آتے تھے کہ یہاں کوڑے میں نہیں ڈالوں، گھر کے کوڑے دان میں۔ بہت لمبی باتیں ہیں، میں اس تذکرے میں نہیں جانا چاہتا۔ زندگی پوری ایسے گزری کہ وہ گھسے ہوئے چپل، وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ رکشہ پر ہی کہیں چلے جائیں کہ اس کے پیسے خرچ ہوں گے۔ ایک پینشن تھی جو مل رہی تھی، وقت سے پہلے پری میچور ریٹائرمنٹ لیا تھا، وہ 300 روپے سے بڑھ کر وہ 1000 روپے تک پہنچی تھی۔ وہ 1000 روپے میں وہ اور ان کی وائف خوش رہتے تھے اور پوری زندگی اس کے اندر انہوں نے گزاری۔ ایسے شخص کو کوئی انعام نہیں ملنا چاہیے، اور ان سے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے، میں نے تو صرف اس لیے نام لیا کہ وہ قریب کے تھے اور ابھی رکھی نہیں ان کی زندگی کی باتیں۔ کیا اتنا کافی تھا کہ وہ اس اپنی زندگی پہ مطمئن تھے؟ لیکن یہاں پر وہ جو لوٹ کھسوٹ کریں ان کو تو محل بنا لیں، اور یہ خالی گھسی ہوئی چپلوں کے ساتھ میں پیدل چلتا رہے ایک شخص۔ ایسے اور بھی بہت سے لوگ گزرے، ان کو کچھ ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے، کوئی انعام نہیں ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے تم مطمئن ہو، یہ اور بھی بڑی خوبی ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ کی تمنا ہی نہیں ہے کچھ ہوتا، اور اس میں کتنی بڑی تعداد تھی جس میں لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے اس کے اندر، اس لیے کہ وہ بات کو لوگ ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے، صاحب وہ یہ دیتے تھے ہمیں، آپ سمجھیے۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ مطمئن تھے، لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، اگر کوئی مالک ہے کہ وہ اس کا انعام نہ دے اور بدلہ نہ دے آگے کی زندگی کے اندر، اس سے زیادہ اور بڑے جو نیک لوگ گزرے۔ ہماری لاجک ہی کہتی ہونا چاہیے آگے یہ لائف جو ہے یہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے، زندگی اس سے آگے جانی چاہیے۔ ایک بہت اہم ریشنل بالکل عقلی دلیل ہے۔ پہلے تو ایک ڈیٹا، ایک فیکٹ کہ اس پوری یونیورس میں، اس پوری کائنات میں یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسے ہم نے حق پر پیدا کیا ہے۔ حق پر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنے پرنسپلز ہیں، جتنے اصول ہیں، وہ بدلیں گے نہیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، یہاں کا جو نظم ہے اور جو یہاں کا ڈسپلن ہے وہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ اور نمبر تین بات یہ کہ یہاں وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ آؤٹر یونیورس کی بات کر رہا ہوں، انسان کے باہر کی۔ اس زمین کے اتنے ہی چکر ہونے چاہیے تھے، اس سے تیز ہو جائے تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس سے کم ہو جائے تو یہاں آپ کی زندگی نہیں رہے گی۔ اس کو سورج سے اتنے ہی فاصلے پر ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا سا قریب ہو جائے تو یہاں نہیں بچیں گے آپ، اس سے تھوڑا سا دور ہو جائے تو یہاں نہیں بچیں گے آپ۔ اور ایسے ہی باقی سارے پلانٹس اور اس کے جو، جس کو قرآن نے کہا کہ بغیر ستونوں کے ہم نے معلق کر رکھے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اٹریکشن سے بس وہ رکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں، وہ سارے روٹیشن میں ہیں، تو ان کے روٹیشن کے اندر ان کے فاصلے ایسے گھٹتے پڑتے ہیں کہ سب بیلنس رہے باقی، ورنہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کے کولیپس کر جائیں، ختم ہو جائیں۔ اصل میں تو اس موضوع پہ بھی اگر کوئی بھی جانکار آدمی صرف اتنی سی بات پر کہ یہاں کائنات میں کیا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، یہاں کا ایکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتی رہتی ہے زمین۔ یہ جو کچھ یہاں ہونا چاہیے وہ ویسا ہی ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ یہ اصول ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہے، یہ صرف ہماری آؤٹر ورلڈ کے لیے نہیں، ہماری انر ورلڈ کے لیے بھی، ہمارے اپنے ذات کے لیے بھی ہے کہ یہاں ریشنلٹی یہ کہتی ہے، عقل اگر یہ تقاضا کرتی ہے کہ زندگی اتنی سی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے یہاں وہ سب تمہارے لیے ہے، انسانوں کے لیے۔ اب یہاں تو پھر وہ لوگ بھی ہیں نا جو مخلوق کو اپنا، اب ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے سے بڑا، کہیں دھرتی کی پوجا کریں گے، کبھی جانوروں میں سے طرح طرح کے جانوروں کی پوجا کریں گے، اور یہ اب نہیں ہے، چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے چاروں طرف۔ اس نے اعلان کیا کہ ان سب سے نکل جاؤ، جو کچھ ہے یہاں پر وہ سب تمہارے لیے ہے۔
تو یہ جو کوئی نقصان پہنچانے والی جانور ہے یہ بھی تمہاری ایگزسٹنس کے لیے ہیں، جیسے تم سمجھتے ہو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان میں سے کوئی اگر بڑھ جائے اور کوئی کم ہو جائے تو یہاں کا بیلنس توازن بگڑ جائے گا، تمہیں نقصان پہنچے گا. میں رکھ چکا ہوں اس سے پہلے کہ کئی خطبوں میں واقعات بھی، اس لیے نہیں رکھ رہا کہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ ہے حق پر اس کائنات کے قائم ہونے کا مطلب کہ جو ہے ویسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے سائنٹسٹ کچھ ڈسکوری کرتے ہیں، جتنی نئی ڈسکوریز کرتے ہیں وہ اس کی بنیاد پہلے اس پر رکھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا، اس میں سے 4-5 چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پیچھے جاتے ہیں. ریزلٹس جس کے صحیح نکل کر آتے ہیں ٹیلی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھا، پھر ویسا نکلتا ہے. پریڈکشنز کرتے ہیں آگے کی، یہ ہونا چاہیے تو پھر وہ چیز معلوم ہوتی ہے. اگر بلیک ہولز ہیں تو وائٹ ہولز بھی ہونے چاہیے، نہیں ملے ابھی، لیکن ایک پیریوڈک ٹیبل ہے کیمسٹری کی، ہم جب پڑھتے تھے انکمپلیٹ تھی، اس میں بہت سے ایلیمنٹس غائب تھے. نمبرز کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اس نمبر کا ایلیمنٹ بھی دریافت ہونا چاہیے، ہے، اس لیے کہ اصول دریافت کر لیے تھے اور وہ سب ڈسکور ہو گئے اور وہ ٹیبل کمپلیٹ ہو گئی انہی جگہوں پر، انہی نمبرز کے اوپر. اس ایٹامک ویٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ ٹیبل بنی ہوئی تھی اور اس میں اسپاٹس خالی تھے جب میں اسکول میں تھا، اور وہ کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے. یہاں جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہے. یہ ہے آؤٹر ورلڈ میں، باہری خارجی کائنات میں. تو ہم سے جو متعلق چیزیں ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورج، زمین، آسمان، سمندر، یہ سب ہمیں سرو کر رہے ہیں، ہم ان کے کسی کام نہیں آتے. آپ اچھا برا کریں چاند پر اثر نہیں پڑتا، آپ اچھا برا کریں تباہی لائیں سورج پر اثر نہیں پڑتا. سورج کے اندر اگر کچھ کمی اور زیادتی ہو جائے تو آپ یہاں نہیں رہ سکتے، چاند میں کمی زیادتی ہو جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، سمندر میں پانی جتنی زمین پر رکھا گیا اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کی زندگی نہیں رہے گی. یہ ہوا چلتی ہے جو آپ کے لیے، یہ ہوا تیز ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا، ذرا سی تیز ہو جاتی ہے. تو یہ پانی جو زندگی کے لیے اسینشیل اور ضروری ہے، ذرا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو تباہی آ جاتی ہے. چاروں طرف پاکستان میں تباہی آئی ہوئی ہے اس وقت، سب تباہ ہو جاتے ہیں. وہ کم ہو جائے تو چیخنے لگتے ہیں اور لوگ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے. یہ سب ہمیں سرو کر رہے ہیں اور ہم نے سروس پر نہیں لگایا ہے. ہم نے پانی نہیں کریٹ کیا ہے کہ اتنی مقدار میں ایسے برسنا چاہیے، ہم نے سورج کو اتنے فاصلے پر ہم نے نہیں رکھا کہ اتنا ٹمپریچر ہم تک پہنچنا چاہیے، اور وہ بھی ان موسموں کے ساتھ میں کہ سال کے کسی حصے کے اندر تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہو، کسی حصے میں کم ہو. یہاں موسم بدلتے رہیں، آپ کو طرح طرح کے پھل مل سکیں، الگ الگ موسم، اور زندگی کے اندر بہت کچھ ہے. ہم نے نہیں کیا ہے لیکن یہ سب ہمیں سرو کر رہے ہیں. خادم ہیں یہ سارے. اب یہاں خادموں کی پوجائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو خادم ہیں سارے، خدمت پر ہم نے نہیں لگایا، کسی نے لگا رکھا ہے. ہمارا اسٹیٹس اوپر ہو گیا ان سب سے. اب اس میں سے جو خادم ہیں، جو سرو کر رہے ہیں، جو سرونٹس کہہ لیں ہم، جو سرو کر رہے ہیں، کسی کی لائف لاکھوں سال، کسی کی لائف جو کیلکولیٹ کی گئی کب سے ہیں، کتنا اور چلیں گے، کسی کی لائف لاکھوں سے بہت آگے، کروڑوں اربوں سال. ان کی زندگیاں ختم ہوں گے سب. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ کہاں تک چلیں گے، کتنی لائف ہے. ان میں سے بہت سی چیزوں کی کیلکولیٹ کی گئی، باقی کی اور ہو جائے گی. یہ ان کی لائف کسی کی لاکھوں سال ہو، کسی کی کروڑوں سال ہو، کسی کی اربوں خادموں کی، اور ان میں ول نہیں ہے، خواہش نہیں ہے کہ ہماری زندگی لمبی ہوتی. تو کسی نے ان کو مقرر کیا ہے، ختم ہو جائے گی ایک وقت پہ لائف ان کی. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم یہاں سروائیو کر سکیں، ہم یہاں ایگزسٹ کر سکیں، ہمارا وجود یہاں قائم رہ سکے. یہ سب اس لیے. تو ان خادموں میں سے کسی کی زندگی لاکھوں، کسی کی کروڑوں، کسی کی اربوں سال، اور جو مالک صاحب ہیں یا جن کی خدمت ہو رہی ہے وہ 60-70 سال میں گزر جاتے ہیں. اور ان کی خواہش ہے کہ مروں نہیں، ذرا اور جیتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کی لائف کم از کم ان سے تو زیادہ ہونی چاہیے نا. یہ صرف ایک لاجیکل میں بات کر رہا ہوں، ریشنل، کہ جس کی ایگزسٹنس کے لیے سب ہیں، جس کو باقی رکھنے کے لیے سب ہیں، ان میں خواہش یا تمنا بھی نہیں ہے
تو ان کی زندگی ان مالک صاحب کی کم سے کم ان خادموں سے تو تھوڑی زیادہ ہوتی، ان اربوں سال سے کچھ اوپر ہوتی. یہ ایک لاجک کہتی ہے، اور اگر یہ ہونا چاہیے تو یہ ہے، پھر لائف زندگی ہے ہی جو کروڑوں اربوں سال سے آگے. ہاں یہاں پر جتنی نظر آتی ہے فزیکل لائف، زندگی اس کے آگے بھی ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. جس نے زندگی دی ہے اس نے بتایا ہے، اس نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں، اور صرف وہی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں. پھر خالی اتنی بات نہیں ہے، ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لوگوں کے، بڑے مشہور لوگوں کی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ایسے ہیں کہ واقعی ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. انہوں نے انسانوں کے لیے کچھ سوچا، اپنی زندگی کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے کچھ سوچا. ان کی زندگی کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، آتھینٹک نہیں ہے، بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. سب چیزیں بالکل صحیح نہیں ملتی، ہسٹری میں بدل گئی ہیں. گوتم بدھ کی جتنی چیزیں لکھی گئیں وہ 1000 سال سے زیادہ بعد میں لکھی گئیں. جب ان رائٹنگ جو آئیں، اس سے پہلے ان رائٹنگ نہیں تھی، تو لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا لیے. ارے یہ جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اتنے قریب کی اور اتنے فوکس میں رہی ہے کہ ان کے عقیدت مند بہت تھے، اس کے باوجود وہاں بہت سی جھوٹی چیزیں بے پناہ داخل ہو گئیں اس سے متعلق. تو پھر وہ جو بہت پیچھے تھے وہاں تو بہرحال ہو گئی. اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، بڑا درد تھا انسان کا ان کے، ان سے متعلق کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں. اس میں ان چیزوں کے اندر میری کبھی بدھسٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، کریٹر کو. تو کہیں لکھا ہے کہ نہیں مانتے تھے؟ اچھا اسے چھوڑو، لکھا ہے تو جھوٹ لکھا ہے، میں نہیں مان سکتا کہ نہیں مانتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں وہ آتما کو بھی نہیں مانتے تھے، نہیں اپنے جسے ہم روح کہتے ہیں، جس کے وجود سے ہم موجود ہیں، کہ ہماری اس باڈی کے ساتھ میں کوئی اور بھی ایگزسٹنس ہے، خالی یہ جسم نہیں ہے، یہ مشین نہیں ہے صرف. اب بدھسٹ اسے صرف مشین مانتے ہیں کہ ایک مشین ہے، یہ مشین ایک دن ختم ہو جائے گی، بات ختم. اگر یہ صرف مشین ہوتی، میں رکھتا ہوں ایک مثال تقریباً ہر بدھسٹ کے سامنے میں نے رکھی، اور بھی بہت سی باتوں کے علاوہ میں اس مثال کا ذکر کر رہا ہوں. ایک 18 سال کا 17 سال کا یوتھ، نوجوان اپنے پرائم یوتھ میں، ساری پوری انرجیز کے ساتھ میں، وہ ایک دن گرا یا کسی اور طریقے سے چوٹ لگ گئی، ہیڈ انجری ہو گئی. لوگ لے کر بھاگے، جگہ جگہ دکھایا، پھر دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو فلاں جگہ جانا چاہیے، زیادہ بڑی جگہ جانا چاہیے. وہاں لے کر گئے تو وقت پورا ہو گیا تھا، گیا گزر گئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ کلاٹنگ ہو گئی تھی ہیڈ انجری سے. اب آپ نے ڈائگنوز کر لیا نا، بلڈ کلاٹنگ ہو گئی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو گیا بیچارہ. اگر تم اسے 20 منٹ پہلے لے آئے ہوتے، آدھے گھنٹے پہلے لے آئے ہوتے تو ہم بچا لیتے. کیسے بچا لیتے؟ ان کا آپریشن کر کے ہی کلاٹ نکال دیتے. ارے بھائی اب کر لو نا آپریشن. اگر یہ صرف مشین تھی تو پھر آپ کی کوئی مشین خراب ہوتی ہے نئی، برانڈ نیو، چاہے واشنگ مشین ہو اور چاہے آپ کا کمپیوٹر ہو، کوئی فالٹ آیا نئی میں، ڈائگنوز ہو گیا اس میں فالٹ ہی آ گیا، فوراً ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے پارٹ کا، یا اسے ٹھیک کر دیتے ہیں اور پھر وہ ویسے ہی چلنے لگتی ہے. اس لیے کہ فالٹ ڈائگنوز ہو گیا کہ کس جگہ تھا، وہ فالٹ ریموو کر دیتے ہیں. اور اگر لے کر جائیں، میں 15 سال پہلے والا اپنا لیپ ٹاپ لے جاؤں کوئی، اس میں یہ پرابلم، تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں اسے پھینک دیجئے، دوسرا لائیے، یہ تو گزر گیا. لیکن جب بالکل نیا ہے تو پھر اس کا فالٹ ریموو ہو جاتا ہے. اب یہ بچہ یا یہ لڑکا یا یہ نوجوان جس کے یہ چوٹ لگی تھی، جس کے بلڈ کلاٹنگ ہو گئی تھی، آپ نے ڈائگنوز کر لیا نا کہ فالٹ کس جگہ ہے، اس کا وہ نکال دیجئے. ٹھیک ہے، سانسیں نہیں چل رہی ہیں، دل نہیں دھڑک رہا ہے، ابھی باڈی کا ڈیکے سٹارٹ نہیں ہوا ہے، اس فالٹ کو ریموو کر دیجئے. اور آرٹیفیشل پیسیفائرز آتے ہیں، ہارٹ کو پمپ کروانا شروع کر دیجئے دوبارہ، اور پھر اسے روانہ کر دیجئے، جاؤ اپنے گھر. جس جگہ پر ڈیفیکٹ تھا وہ آپ نے ٹھیک کر دیا نا، اور یہ بالکل برانڈ نیو مشین تھی، تو برانڈ نیو مشین تو دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے آپ اپنی مشین کو اسی وقت لے جائیں جب خراب ہوئی تھی، اور چاہے 1 ہفتے بعد لے جائیے. اگر فالٹ معلوم ہو گیا تو وہ ٹھیک کر کے آپ کو بالکل ویسی دے دیں گے، کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا کہ تم خراب ہوتے ہی کیوں نہیں لائے تھے، 1 ہفتے بعد کیوں لائے ہو.
اگر یہ مشین تھی تو چلتا کر دیتے نا، لیکن کچھ کم ہوا ہے. اس کے ساتھ کوئی اور ذات کچھ اور بھی ایسوسیٹڈ تھا، وہ کم ہو گیا. اس کم کا کبھی نہ دیکھا نہ اس کو جانا، لیکن تھا، ثبوت ہیں. یہ ثبوت ہے بہت بڑا اپنے آپ میں کہ کچھ کم ہوا ہے، اور جب بھی جس میں سے کم ہوا وہ واپس نہیں آیا تھا، وہ گیا. یہ کون تھا جو اس میں سے گیا؟ یہ باڈی نہیں تھی خالی، صرف یہ خالی جسم نہیں تھا. گوتم بدھ نہیں مانتے تھے اتنی چھوٹی سی بات کو. میں ثابت کر سکتا ہوں، اور ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے. اور اتنا بڑا ذہین آدمی جو تھنکر تھا، فلاسفر تھا اور سوچتا تھا، وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ کچھ اور بھی ایسوسیٹڈ تھا اس باڈی سے. یہ ان پر الزام ہے، اسے ہٹا دیا گیا کئی تاریخ میں، اس لیے کہ 1000 سال بعد ان کی تعلیمات جو ہیں وہ فکس ہوئی ہیں. اب یہ کہا جائے نہیں صاحب وہ ان کی لکھی ہوئی باتیں تو وہ سب جو ہیں وہ موجود ہیں تریپٹک کے اندر، سب نہیں موجود ہیں، اور سب چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہیں 1000 سال بعد جو لکھی گئی ہیں. کہا جائے ثبوت تو وہ لے آئیں گے، دیکھیں اس میں کہیں نہیں لکھا خدا کو مانتے تھے. اب اس وقت اس دور کے اندر لوگ ان کے نام سے جھوٹی باتیں اڑاتے ہیں، ان کا نام لے کر وہ جھوٹے قصے سنا دیتے ہیں. ان کے ملین آف فالوورز مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جو یہ سنا رہے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں لا سکتے، لیکن فالوورز ان سے نہیں مانگتے ثبوت دیجئے. انہوں نے سنا دیے. اب سے 200-300 سال بعد ریفرنس بن جائے گا کہ دیکھیے اتنے بڑے آدمی نے یہ کوٹ کیا تھا گوتم بدھ کا، تو اب یہ ریفرنس بن جائے گا. آج تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت لائیے، کہاں سے بولا آپ نے. 200-300 سال بعد کوئی نہیں کہے گا، بلکہ ان کی عظمت ہوگی. وہ جو جن کے ملینز سے زیادہ فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے چاہنے والے کے علاوہ باقی دنیا کے اتنا بڑا آدمی گزرا ہے، اس نے لکھا تھا یا اس نے بولا تھا، تو پھر یہ صحیح ہے. ایسے چیزیں بدل جاتی ہیں، ایسے ظلم ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم ہوا، یہ ان کے ساتھ بھی ہوا، یا عیسیٰ مسیح کے ساتھ میں ییشو کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا کہ ان کی لائف کے اندر چیزیں جو ہیں جوڑی گئیں، بہت سی نکالی گئیں. اور آج ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں بچا اس کا کہ ایگزیکٹ کیا تھا. اب اس میں بہت اہم بات ہے، مقصد غائب ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں گوتم بدھ کے بارے میں تو میں کبھی یقین نہیں کر سکتا. خالی اتنا ہی تھوڑی کہ صاحب بدھسٹ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے تھے. ہم بدھسٹ سے کہتے ہیں کہ وہ ڈفر نہیں تھے، بڑے فلاسفر تھے، بڑے جینیس تھے. وہ یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کر کے دکھ کیسے دور ہو دنیا کا، دوسروں کے لیے جی رہا ہے آدمی اور دن رات سوچ رہا ہے، اور یہ کہے کہ نہیں سب کچھ یہیں پر ہے. بات کو لوگ بدلتے ہیں. 3 فرقے بن گئے. ان 3 فرقوں سے اور آگے ایک بہت عرصے کے زمانے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک چوتھا بنا دیا. انہوں نے کہا میں بھی بدھسٹ ہوں، بدھ دھرم میں نے پریورتن کر لیا. ایک چیز بھی انہوں نے بدھ دھرم کی جو چل رہا تھا نہیں لیا، اور نام لیا ہے کہ میں بدھسٹ ہوں. ایک بھی نہیں لیے. جو بیسک چیزیں تھیں ان کی، جسے تینوں فرقے مانتے ہیں، جسے وہ 4 ایٹرنل ٹروتھ کہتے ہیں، 4 آریہ ست، کہ یہ تو حقیقت ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ان 4 کی. دکھ ہے، دکھ ایگزسٹ، the sorrow exists. دنیا میں دکھ ہے. دکھ کا کارن ہے نمبر 2، ریزن کوئی اس کی کسی وجہ سے. پھر اس کا نوارن بھی ہے، کوئی کسی طریقے سے دکھ دور بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر چوتھا آئٹم یہ ہے کہ کیسے کیا جائے. یہ 4 آریہ ستیہ کہتے ہیں اٹرنل ٹروتھ، ہر جگہ ہمیشہ سچ ہوں گے. یہ ادھورے ہیں. دکھ ہے، سکھ بھی تو ہے. حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ دکھ ہے. ان کی نظر ان پر گئی جو دکھی تھے، یہ ان کی گریٹنس کی بات ہے. لیکن کیا انہیں نہیں نظر آیا کہ سکھ بھی ہے؟ اس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانا. اس کا کارن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ان دونوں چیزوں کو جب ساتھ میں لیں گے تو پھر بات کہیں آگے چلے گی کہ سکھ بھی ہے اور سکھ کی وجہ کیا ہے. میں اسے چھوڑ رہا ہوں. بات کیا ہے؟ اس ساری فلسفی جو ان کے نام سے دی گئی، بھئی انہوں نے بدل لیا نا ڈاکٹر امبیڈکر نے. انہوں نے کہا یہ تو ساری پیسمسٹک باتیں ہیں جہاں سے بات چل رہی ہے. بس دکھ ہے، پیسمسٹک بات کر رہے ہیں، یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں جس سے دنیا اور بس نگیٹو سوچے. پازیٹیوٹی بھی ہونی چاہیے، مثبت بات بھی ہونی چاہیے. انہوں نے ایک بالکل اپنا ایک سیٹ بنا دیا، نام رکھا بدھزم، کہ ہمارا بدھزم ہے. کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی اس بدھزم سے. دنیا مانتی ہے کہ وہ بدھ ہو گئے تھے اور ان کے فالوورز بدھسٹ ہیں. یہ ایک چوتھا انہوں نے چلا دی بدھ کے نام کے اوپر، ان کے نام پر چلا دی.
ایک بڑی شخصیت لے کر، اور پورا ایک نیا مذہب چل گیا ان کے نام پر جڑ گیا، جو ان کے نام سے کہیں پر اٹیچ نہیں ہوتا تھا. اپنے خیالات انہوں نے بدھ کے نام سے دے دی جتنے تھے. اب ان کے ماننے والوں نے سب نے اس کو آمنا اور صدقنا بالکل سچ ہے، اس لیے کہ ہم ان کے فالوور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ظلم جگہ جگہ ہوا، لیکن جو کچھ ان کے نام سے اس وقت ہمیں سچ مچ ملتا ہے اس تریپٹک میں یا ان کے جو چھوڑی ہوئی جو چیزیں ہیں پالی میں اور سنسکرت میں، وہاں پر اگر جو چیزیں بھی ہمیں ان کے نام سے مل رہی ہیں اس میں سے بہت حصہ ہمیں یقین ہے غائب ہے، اور بہت سا حصہ کہیں کچھ بدل بھی گیا ہے. مقصد غائب ہے. سب سے اہم بات پرپس، ہم یہاں کیوں ہیں. خالی یہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں دکھ ہے تو دکھ کو دور کریں، ہماری ایگزسٹنس کس لیے ہے یہاں. اچھا جو دکھ کو دور کر دیں گے انہیں کیا ریوارڈ ملے گا. کیوں اپنی زندگی وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے، اپنے زندگی کے اندر بہت آرام کی چیزیں لانے میں کیوں نہیں خرچ کریں، اور کیوں ان پر خرچ کر دیں ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے پاس کچھ نہیں. کیوں کریں؟ جب تک پرپز نہیں آئے گا، مقصد نہیں آئے گا ہم کیوں ہیں یہاں، اس وقت تک باتیں انکمپلیٹ رہیں گی، نامکمل رہیں گی. وہ مقصد غائب ہے. وہاں مقصد کیا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں. ہم اپنی زندگی میں خود اپنے بہت سے مقصد بنا لیتے ہیں اپنی پسند سے، اور وہ بہت سے ہوتے ہیں. یہ بچے کی شادی کرنی ہے، اس پوسٹ کو یہ اچیو کرنا ہے، کسی طریقے سے یہ کمپٹیشن پاس کر کے یہ بن جائیں، ہمیں گھر اپنا جو ہے فیوچر کا ایسے بنانا ہے. طرح طرح کے بہت سے ہم اپنے مقصد بناتے ہیں زندگی کے اندر. وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ سمتوں میں ہوتے ہیں. الگ الگ سمتوں میں ایسے کہ ایک طرف چلیں تو دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ادھر چلیں تو اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب مقصد کو نہیں پہنچ پاتے جو بنا لیا تو فرسٹریشن ہوتا ہے، پھر ذہن پریشان ہوتا ہے جب مقصد تک نہیں پہنچ پاتے. اور یہ مقصد ہمارے بالکل الگ الگ سمتوں میں ہوتے ہیں جو ہم بنا لیتے ہیں. اگر ایک فلسفی تو یہ سارے چھوڑ دو تم بنانا، تو دنیا کی ساری پروگریس رک جائے گی. جس نے یہ کائنات بنائی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ سب زیرو ہو کے نل ہو کے ساری پروگریس روک دو. یہ بھول جاتے ہیں. صرف اتنی سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کہ ہم خود کسی اور کا مقصد. جب ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے، کوشش کرتے ہیں تو فرسٹریشن ہوتا ہے. ایک شو روم کا مالک ہے، ایک دکاندار ہے، وقت صحیح جتنا اس کو دینا چاہیے جب نہیں دیتا، اپنی دلچسپیوں میں ادھر ادھر کھو کر، تو فرسٹریشن ہو. تو بعد کو سامنے آئیں گے، فرسٹریشن اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، فوری سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر جو کچھ اسے کرنا تھا، جب وہ اسے چھوڑ کر کچھ اور دلچسپیوں کی طرف بھاگتا ہے تو فرسٹریشن تو اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ سزا تو اسی وقت ملنی سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ مقصد تھا اس کا. اب اس مقصد سے ہٹائے ہو، تھوڑی دیر چاہے اس کو ایسا لگا کہ میں نے انجوائے کیا تھا، تو فرسٹریشن اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. مقصد سے ہٹتے ہی بے چینی، انتشار ذہن کا. تو مقصد سے جب بھی کوئی ہٹتا ہے، مقصد کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو فرسٹریشن ہوتا ہے. یہ رکھا ہے کسی نے انسان کی نیچر کے اندر. تو پھر جو اگر ہم کسی اور کا مقصد ہے، ہماری موجودگی یہاں پر کسی اور کا اگر مقصد ہو، اس مقصد کو اگر ہم لے کر نہیں چل رہے ہیں تو یہاں کتنی دنیا کے فلسفے لے آئیے، سکون نہیں آئے گا، فرسٹریشن رہے گا. اور اگر ہم اپنے سارے جتنے ہم نے بنائے گولز، ان گولز کو اس کے تحت لے لیں، اس کے انڈر میں، کہ اس سے کلیش نہیں کرے، اس سے ٹکرائے نہیں ہمارے اس مقصد سے جو اس نے ہمارے لیے رکھا تھا، تو زندگی میں سکون رہے گا. اس کے علاوہ نہیں ہوگا، ممکن نہیں. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں فضول بنا دیا ایسے ہی؟ یہ سمجھا ہوا ہے تم نے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے قانون مکافات عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کا، کہ جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. تمہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بے مقصد ہو تم یہاں پر، ہم نے ایسی فضول بنا دیا یا ایسی پیدا کر دیا. یہ سوال رکھتا ہے کہ تمہیں غور کرنا ہے کہ تم ہو کیا. ہمارا اپنا بھی کوئی مقصد تھا. اب یہاں پر وہ لوگ ہیں دنیا میں جو سرے سے بلیو نہیں کرتے، یا منع کرتے ہیں، یا مانتے نہیں کہ وہ کوئی تھا. کسی کو نہیں چھوڑا. قرآن نے ان سب کا ذکر کیا ہے، ان کے حوالے دیے، ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں جی جاتے ہیں، مرتے ہیں، زندگی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور صرف یہ زمانہ ہے، یہ نیچر ہے جو ہمیں کہیں ہلاک کر دیتی ہے، کہیں ہمیں زندگی دے دیتی ہے، اور کوئی کریٹر نہیں ہے. وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس نالج نہیں، علم نہیں ہے صحیح. یہ جتنے لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، انہم الا یظنون، یہ اپنے اپنے فلسفے دے رہے ہیں خالی، ہر ایک ڈیفرنٹ فلسفی دے رہا ہے، یہ اپنی سوچ اپنے فلسفے دے رہے ہیں. اتنی ایکوریٹ باتیں 1400 سال پہلے ایک بے پڑھے لکھے شخص کی زبان سے آئیں گے. تمہیں ایگزیکٹ نالج چاہیے، ان کی نالج صرف ان کے اندازوں پہ ہے. وہ نالج کبھی افلاطون نے دی، پلیٹون نے، وہ کبھی سوکریٹس نے دی، سقراط نے، وہ کبھی نیٹشے نے دی، سب کی الگ الگ. ان سب کی عزت ہے کہ وہ سوچتے تھے، سوچ کر انہوں نے کچھ چیزیں دی، کچھ فلسفیز دی. اگر ایکوریٹ فلسفی ہوتی، اب وہ کتابوں میں ہیں، اب ان پر عمل نہیں ہوتا، کتابوں میں ریفرنس دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ نئی فلسفیز آ گئیں، یہ بھی کتابوں میں چلی جائیں گی. ہمیشہ جس پر لوگ عمل کریں اور وہ لوگوں کو سوٹ ہی کرے، وہ فلسفی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ تو ہیں اندازے جو لوگوں نے لگائے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو حق ہے اس کا مقابلہ اندازے نہیں کر سکتے. ممکن ہی نہیں کہ تم دونوں کو کمپیئر کر لو کہ یہ اندازے تھے، سوچا تھا. وہ سوچ آبسلیٹ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. اس وقت کے بڑے گریٹس ہوتے ہیں، بات کو بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی سوچنے کی، لیکن وہ ٹیکسٹ بکس میں رہ جاتے ہیں. اس میں بھی صرف فلسفی کی ٹیکسٹ بکس میں، سب کی نہیں، بس ختم. اور دنیا اور آگے بڑھ جاتی ہے، نئے فلاسفرز آ جاتے ہیں. اس یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو حقیقت ہے یہ ہر دور میں اندازے ہی چلتے رہیں گے، حقیقت بھی کچھ ہوگی. نہ کہ حقیقت گمان سے، اندازوں سے، فلسفی سے آگے ہے. اور حقیقت وہی دے سکتا ہے کہ اگر کوئی ہے موجود تو جس نے دی ہے، صرف وہی دے گا. یہ ہم اگر میں نے کہا صرف ریشنلی سوچیں تو قرآن نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اب اس کے آگے جانے کے بعد بتایا ایک اللہ کا محفوظ کلام آ گیا جس میں تبدیلیاں نہیں ہوئی. یہ ثابت ہر قیمت پر، نہ صرف یہ کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی نان مسلمس کی بھی یہ مانتی ہے، یہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ وہی ورڈز ہیں جو پروفٹ محمد نے دیے تھے، چینج نہیں ہوئے، جو ان کی زبان سے نکلے تھے. ایک اوور ویلمنگ میجورٹی اس بات کو تو مانتی ہے. جو نہیں مانے ان پر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو ان کی زبان سے نکلے تھے، جو ان کے پاس سے ہمیں پہنچے تھے. بات اتنی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے ان کو ریویل کیا تھا، لیکن پہنچا جو ان کو کیا ان کی زبان سے نکلا، ایک ایک ورڈ کی آتھینٹیسٹی اور صحت کے ساتھ ہم تک پہنچا جس میں کوئی چینج نہیں ہوا. اس سے پہلے کی چیزیں چینج ہو گئیں، اس کے ثبوت اتنے موجود ہیں کہ ہم اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنے کے پھر الگ بڑے لمبے ٹاپکس خود انہی کتابوں میں موجود ہیں ثبوت. تو مثلا حضرت موسیٰ سے منسوب جو توریت کہلاتی ہے اس کے آخر کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ اور پھر موسیٰ موآب کی پہاڑی پر گیا اور وہاں اس کی موت ہو گئی، اور تب سے لے کے آج تک کوئی موسیٰ کے برابر نیک شخص نہیں گزرا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والا کلام تو نہیں ہے، اور اسے ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ تب سے لے کے آج تک ان جیسا شخص نہیں گزرا اور ان کی موت ہو گئی؟ یہ حضرت موسیٰ کے بہت زمانے کے بعد کوئی کہہ رہا ہے اور ورڈ آف گاڈ میں موجود ہے جسے وہ ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں. تو کتنی چیزیں ہیں جو انٹرنل 100% بتاتی ہیں کہ یہ ان پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام نہیں ہے. اس میں وہ بھی ہے، اس میں دوسروں کی چیزیں کہیں بھی بتائی ہوئی وہ شامل ہو گئی. اس پورے کو وہ مقدس کہتے ہیں اور خدا کا کلام مانتے ہیں. قرآن میں ایسا نہیں ہوا، قرآن کے ساتھ میں. تو پھر ہم حقیقت کو وہاں سے لے کر دیکھیں. بڑی پریکٹیکل سولوشنز دیتا ہے. کہتا ہے کہ یا ان سے کہہ دو جو لوگ نہیں مان رہے، اور نہیں ماننے والوں میں یہ مت سمجھیے گا کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس سے بچ گئے، وہ سب شامل ہیں. جو نہیں مان رہے کہ اس کے یہ نتائج نکلیں گے، رزلٹ آنا چاہیے نا. اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز ساری بے حیائیوں برائیوں سے روک دے گی، تو نماز ادا کرنے والوں کی زندگی کے اندر سے یہ ختم ہو جانی چاہیے نا. اب اگر قرآن کہہ رہا ہے روزے رکھو گے تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا، تو پھر تقویٰ ہونا چاہیے نا. جو برسا برس سے روزے رکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر، اور روزے بھی برسوں سے رکھ رہے ہیں، نماز بھی برسوں سے پڑھ رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی،
نہ زندگی سے یہ چیزیں کم ہوئی منکرات، اور نہ تقویٰ پیدا ہوا آج تک. تو پھر الحکیم اس کا ایک نام ہے، اس نے جو نسخہ دیا تھا پھر وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دیجئے. پھر زبردستی ٹکے رہیں. جس دوا سے شفا نہیں ہو رہی، چاہے جتنے بڑے ڈاکٹر نے دی، وہ چھوڑ دی جاتی ہے، چاہے جتنے بڑے ہو چھوڑ دیجئے. اور اگر یہ مانتے ہیں اور یہ یقین ہے پورا کہ نہیں نسخہ تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی ترکیب استعمال میں کہیں غلطی ہے. آپ نسخے کو ٹھیک سے یوز نہیں کر رہے ہیں. اگر ترکیب استعمال میں غلطی اگر ہوگی تو دوا فائدہ نہیں کرے گی، نقصان کر جائے گی الٹا. تو پھر کہیں غلطی وہاں پر ہے، کوئی تلاش نہیں کر رہا، کسی کو فکر نہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، زندگیاں نہیں بدل رہی. تو قرآن تو پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے، جو کچھ کرنے کو کہا اس کا رزلٹ بتاتا ہے، اس سے یہ ہو جائے گا. اور وہ نہیں آ رہا اگر نظر، تو پھر ریوائز کرنے کی باتیں ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں جیسے ہم کہیں کہ قرآن میں ایمان نہیں رکھتے اور آپ رکھتے ہیں تو پھر چھوڑیے روزے اور نمازیں، یا آپ کے پاس رزلٹ آنے چاہیے. اسے دیکھیے کہ غلطی کہاں ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے. تو قرآن جو ہے وہ پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے. یہ ٹیسٹ دیتا ہے، ان سے کہو یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اس سے الگ کچھ مانتے ہو نا، ٹھیک ہے تم کرو، جاؤ. سننے کو نہیں تیار ہو، بالکل سچی دلیلیں دے دی، اس کے بعد نہیں تیار ہو، جاؤ عمل کرو. انی عامل، میں اپنے پر عمل کرتا ہوں. فسوف تعلمون، جلدی معلوم ہو جائے گا کہ نتیجہ کس کا بیٹر نکلا، رزلٹ کس کا آیا. لیکن پھر وقت نہیں بچے گا، تمہاری زندگی چھوٹی سی ہے، کریکشن کا وقت نہیں بچے گا. لیکن اگر نہیں مانتے تو آؤ ٹیسٹ کر لو. آپ میں سے کوئی چیلنج دے سکتا ہے جو قرآن نے دیا کہ میں عمل کروں گا، دیکھو میری زندگی کتنی اچھی جا رہی ہے. کہیں اپنے عمل میں دیکھیے کہ کیا کمیاں ہیں، کیا ویسے ہی ہے جیسے بتائے گئے تھے یا اس سے کہیں بدل گئے ہیں. ورنہ ریزلٹس آنے چاہیے اور آپ یہ ثابت کر سکیں، یہ پروو کر سکیں کہ تمہاری زندگی ناکام ہوئی، میری کامیاب ہوئی. یہ اس دنیا کی بات کہتا ہے قرآن. یہ پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے، جگہ جگہ چیلنج دیتا ہے کہ آؤ پھر ہم ایسا کر کے دیکھ لیں، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا. قرآن ٹیسٹ دیتا ہے، کہتا ہے قل ارائیتم، تم ان سے کہو کہ کبھی یہ بھی تم نے سوچا کہ ان کان من عند اللہ، یہ اللہ ہی کا کلام ہوتا، فرض کرو، ابھی فرض کر لو، کبھی ایسا سوچا کہ اگر یہ اللہ ہی کا کلام ہوا تم مان نہیں رہے، اور اس کے بعد ثم کفرتم بھی، اور تم نے انکار کر دیا اس کا. کبھی یہ سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد تم راستہ کھونے کے ایسے راستوں پہ چلے جاؤ گے جہاں نہیں ملے گا، بڑی دور نکل جاؤ گے. ممن ہوا فی شقاق بعید، اس جگہ نکل جاؤ گے. تو کم سے کم بڑی ایک پریکٹیکل بات ہے. بلکہ مجھے ایک کے بارے میں معلوم ہے، ایک شخص کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنی جو کچھ اپنی آپ بیتی لکھی، خود انہوں نے جو کچھ لکھا، ان کا کہ میرے فادر اس کے ذات کے بنیے تھے، اور ایک پڑوسی ایک مسلمان تھے، خان صاحب، بہت دوستی تھی، اور گھنٹوں دونوں کے اندر ڈسکشن و بحثیں چلتی رہتی تھی. تعلقات بہت اچھے تھے، اور بہت سی باتیں اس پر ہوتی تھیں، آواگمن پہ ہوتی تھیں، اور ہمیشہ کی زندگی پر ہوتی تھی، بہت سی باتیں ہوتی تھیں. لیکن میرے ذمہ میں یہ تھا کہ وہ جو گھنٹوں ان کی بات چل رہی ہے، میں چائے لے کے جاؤں، میں پانی لے کے جاؤں، پھر چائے لاؤں، پھر یہ لاؤں، میں بھاگ دوڑ کرتے رہتا تھا. باتوں میں دلچسپی ہوتی تھی، وہیں رک جاتا تھا، سنتا رہتا تھا دونوں کی بحثیں. اب ان کا میں بنیے گھر میں پیدا ہوا، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ خوب یہ دیکھو قرضہ دینے میں فائدہ ہے یا قرضہ نہیں دینے میں فائدہ ہے. دے کر بہت سے مارا جائے گا، لیکن اس کے آگے اور ہمارا ساکھ بن جائے گی. کتنے دیں، کیسے وصول کریں، ہمیں تو شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دونوں چیزوں کو خوب دیکھ لو، فائدہ کس میں زیادہ ہے اور نقصان کس میں، وہ فائدے والا کام کر لینا. تو ہمیں تو بچپن سے، ہماری بہت چھوٹے سے ٹریننگ ہی اس بات کی ہوتی تھی. بولے میں یہ انالائز کرتا تھا کہ اگر ان کی آواگمن والی بات کو مان لیا کہ دنیا کے بعد اسی دنیا میں بار بار ہم آتے رہیں گے، اور ہمارے کرموں کے حساب سے ہمیں یہاں جنم ملتے رہیں گے، تو کیا حرج ہے؟ مطلب کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. ان مسلمانوں خان صاحب کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، نہیں مانتے تو ان کا اگلا جیون برا ہوگا، پھر سدھار لیں گے، اس کے بعد سدھار لیں گے، اگلا برا ہوگا تو. لیکن اگر بات یہ سچ نکلی دونوں میں سے، اب یہ نہیں پتا کون سی سچ ہے، دونوں اپنی اپنی دلیلوں پہ چل رہے ہیں. مان لو کہ یہ صحیح ہے کہ یہاں پر واپسی نہیں ہوگی، ون سائیڈڈ ٹریک ہے. تو اگر یہ سچی نکلی، اگر وہ سچا نکلا کہ یہیں پہ جنم ہوگا، تو یہ خان صاحب کا بھی جنم یہیں پر ہوگا.
تکلیف کا جنم ہوگا، پھر آگے سدھار لیں گے آگے کے لیے. اور اگر سچ یہ نکلا کہ یہاں واپسی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی میں کہیں چلے جائیں گے، تو پھر تو یہ جو ہمارے پتا جی ہیں یہ گئے کام سے. تو اس لیے کہ واپسی کا چانس ہی نہیں ہے. تو دونوں میں سے میں کیا مانوں؟ اس نے کہا سیف یہی ہے کہ یہ مان لو، چاہے اسے مان لو، اگر یہ غلط بھی نکلا ہمیشہ والی بات تو یہاں جنم ہو جائے گا، پھر سدھار لیں گے بات کو، لیکن واپسی کا چانس نہیں بچے گا پھر اگر وہ سچ نکلا تو. اس لیے فائدہ اس میں ہے. اس نے کہا مجھے تو کیلکولیشن سکھائی تھی، وہ میں نے نفع نقصان کی کیلکولیشن ان کی باتوں سے یہ اخذ کی کہ فائدہ کسے ماننے میں ہے. یہ ایک آدمی نے سوچا، غور کیا اپنی ٹریننگ کے انداز میں، اور وہ اس نے ایک منزل پالی، صحیح راستے پر آ گیا. قرآن کب سے کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے سے، کہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر ایسا ہی ہوا، یہی سچ ہوا تو؟ کچھ بھی تو نہیں چھوڑا ہے کسی جگہ کو. آپ کوئی فلسفی بتائیے، میں آپ کو بتاؤں گا قرآن نے کہاں پر اس کا ریفرنس دیا ہے. وہ 1400 سال پہلے ایک اس شخص نے جو پڑھا لکھا نہیں تھا، سلام ہوں. تو یہ جو کچھ آپ کو آپ کے سامنے آیا کسی جگہ پر، میں تو لائف کی دوبارہ اس ٹاپک کی بات کرتا ہوں، واپس آتا ہوں یہاں پر. پھر آنے سے پہلے پھر طرح طرح کی چیزیں پھیل گئی. انہوں نے کہا ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا، ہم نے میلاد کرائے، ہم نے جلوس نکالے، اور ہم تو جان سے مار دیتے تھے کوئی انہیں کچھ کہتا تھا تو. ہم اتنی محبت کرنے والے ہیں، اور یہ اب ہمیں بچا بھی لیں گے. قرآن کہتا ہے نہیں بچو گے. ایسے کوئی اپنی خواہشات پر نہیں بچے گا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ کہتے ہیں آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر گئے بھی نرک میں تو بس کچھ دن میں ہمیں سزا دے کر پھر واپس ہمیشہ کی جنت میں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. کہتے ہیں یہ آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، یا اگر کوئی بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی تو چند دنوں کی سزا کے بعد ہمیشہ کی جنت. بلا ایسا نہیں ہے. من کسب سیئۃ فاحاطت بہ خطیئتہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اعمال دیکھے جائیں گے. تمہارا اس سے کام نہیں چلے گا کہ تم یہ کہہ دو ہم مانتے تھے. یہ عمل جو مانتے ہو اسے ریپرزینٹ کرتا ہے، ورنہ تم مانتے نہیں ہو اگر تمہارا عمل ویسا ہے. عمل دیکھے جائیں گے، اور جس کے اعمال ایسے ہو کہ اس کی خطاؤں نے انکمپاس کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں. کسی کا نام لینے سے نہیں بچیں گے. وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اگر عمل نہیں ہوا. یہ عمل جو ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کو وہیں رہنا ہوگا، نکال نہیں لیے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کتنی باتیں ہمارے یہاں ایسی چلتی ہیں جو ہم مانتے ہیں اور جو قرآن اس کے خلاف کہتا ہے. بہت صاف انداز میں اسے منع کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں. تو خود بھی سوچیں اور خود بھی غور کریں. یہ خالی کہہ دینا جو ہے کافی نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لانے والے. یہ ہے ایمان بالآخرت، جس کا اس لیے اسلام جو ہے وہ اس کو بنیادی عقائد میں رکھا ہے، مول مانیتاؤں میں. یہ آخرت پر ایمان، خدا پر ایمان صرف نہیں، آخرت ایک خدا پر ایمان صرف وہ نہیں، بنیادی عقائد میں اس لیے رکھا کہ ماننے والے تو ہیں یہاں پر بہت سے لوگ جو بات کرتے ہیں جگہ جگہ جا کر، بڑی آسانی سے ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی بہت آسانی سے مان لیتے ہیں، اس میں مشکل ہی نہیں ہوتی. ان لوگوں کو جو ایک ایشور کو ماننے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ہوں مانتے تھے، لیکن ساتھ میں بہت سے اور شریک بھی بنا رکھے تھے. ان سے ذرا سی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. اس ایک ہی کی بات لگے وہیں رہتے ہیں، کرتے وہی رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، اور زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. جب تک اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ یہ کرنے کے بعد واپسی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ گے، جب تک یہ یقین نہیں ہوگا نہیں بدلے گی. اس لیے قرآن ایمان بالآخرہ کو ایک بنیادی عقائد کا درجہ دیتا ہے. یہ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، لیکن اٹ از بوتھ ویز. یہ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہمارے یہاں یہ دونوں طرف کا ہے. اس میں آخرت کا جو عقیدہ کہلاتا ہے وہ بھی، اور اس میں وہ بھی شامل ہے کہ یہاں بار بار جنم ہوتا ہے. اس میں سے کون سا، میں نے ایک آدھ بات تو یہاں رکھی، لیکن پھر وقت نہیں ہے، میں اگلی مرتبہ اسے پورا کروں گا. کہ جب یہ تو ہو گیا کہ اس رزلٹ ملے گا، یہ زندگی اتنی مختصر لاجیکل نہیں ہے، لائف صرف یہاں نہیں ہے، ہم صرف یہ باڈی نہیں ہے. تو پھر اس کے آگے کیا اور کیسے؟ عمل کا بدلہ اس کی شکل میں بھی مل رہا ہے اس زندگی میں بار بار آ کے، اور عمل کا بدلہ اس شکل میں بھی مل رہا ہے کہ ہم یہاں پر واپس نہیں آئیں گے. دونوں میں سے کیا صحیح ہے، کیا درست ہے، ہمیں ایکوریٹ معلوم ہونا چاہیے. خالی اندازوں سے کام نہیں چلے گا. حق کیا ہے، اور اس حق میں آپ اپنی عقل کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو جان لیں.
تو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ موضوع پھر آئندہ مرتبہ آئندہ جمعے کو. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علیکم. بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.